میرے عزیز محترم دوستوں، پچھلے جمعے کو حج کے تعلق سے تھوڑا سا بیان ہوا تھا، اور حج کی تو بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حج کے تعلق سے ہی آج بھی انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ جو بھی کچھ بیان ہو، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرمائے اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ وسعت اگر ہے، استطاعت ہے تو حج فرض ہے، مگر بہت سے عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی کمائی میں سے ایک روٹی کھانے کی خواہش ہے تو آدھی روٹی کھا کر کے، آدھی روٹی بچا کر کے مدینے کا سفر تیار کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ان کا بھی حج قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حج قبول کرے، مگر یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ حج کرنے کے لیے جانے والے بہت سارے لوگ ہیں، جس میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہم جدہ میں پہنچیں اور جدہ سے مدینے کا سفر کریں تو یا رسول اللہ نگاہیں جھکی ہوں، نگاہیں نیچی ہوں، دل ہمارے مدینہ منورہ کی طرف لگے ہوں، لو اور دماغ ہمارا مدینہ منورہ میں روضہ مبارک کی جالی سے لگے ہوں، دھیرے دھیرے نرم و نازک انداز میں قدم پڑ رہے ہوں اور آپ کے در پر حاضری ہو، اور یا رسول اللہ اگر میرے ایک قدم کی حاضری آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے تو ہمارا حج کا سفر قابل قبول ہو جائے گا۔ یہ عشق کی بات ہے۔ ارے وہ مدینہ جس مدینے میں پہلے مدینے کا نام یثرب ہوا کرتا تھا، مدینے کا پہلا جو نام تھا وہ یثرب تھا۔ یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گھر، یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گھر، مگر میرے آقا کے جس دن قدم پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر دیکھو دنیا داری کے اعتبار سے اگر کوئی محل بناتا ہے، کوئی سلطنت بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی قلعہ بناتا ہے تو اس کے لیے چوکیدار رکھے جاتے ہیں، اس کے لیے سپاہی رکھے جاتے ہیں، اس کی چوکیداری میں لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ تمہیں رکھوالی کرنی ہے، یہاں پہ تمہیں نگرانی کرنی ہے۔ مگر جس وقت میرے آقا کے قدم مدینہ منورہ میں پڑے، پہلے یثرب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ بنا دیا، اور مدینہ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مدینہ شہر کے دروازے پر کھڑے کر دیے اور کہہ دیا کہ اے فرشتوں، انسان تو دور کی بات ہے، ایمان والے تو الگ ہیں، ایمان والے تو آئیں گے، مگر اے فرشتوں، آج سے میں نے بیماریوں کو بھگا دیا ہے، آج کے بعد مدینے کے اندر کوئی بیماری نہیں آ سکتی ہے۔ یہ مدینہ کی محبت ہے، یہ مدینہ کی عظمت ہے۔ اور حاجیوں سے پوچھو، جس وقت حج کرنے جاتے ہیں نا، جدہ میں ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو پہلے کعبہ شریف میں حاضری نہیں ہوتی ہے، سب سے پہلے مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ جا کر کے 40 نمازیں پڑھو تب آگے بڑھنا ہوگا۔ 8 دن لگاتار رکنا ہے، 40 نمازیں پڑھنی، 40 نمازیں پڑھنی۔ شرع کا حکم ہے کہ کعبہ شریف میں اگر 1 رکعت نماز پڑھا تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ کعبہ شریف کی بات ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھا 50,000 رکعت کا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ مگر ایک اور روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مدینے میں
مسجد نبوی میں اگر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، کتنی رکعت؟ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھ لی. خدا کی قسم کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنا پیارا کرم ہے میرے آقا کا، کتنا نوازتے ہیں اپنے امتیوں کو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی حج کامل کا ثواب عطا کرتا ہے. حج کامل کا ثواب. امام بہقی لکھتے ہیں نا کہ کعبہ شریف میں سال میں 1 بار حج ہوتا ہے، سال میں 1 بار حج ہوتا ہے. مدینہ شریف میں دن بھر میں نہ جانے کتنے حج ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ شریف کی عظمت کا کیا کہنا. ارے یہ تو محبت کی بات ہے نا، ہم محبت کی بات کیوں نہ کریں، ہم محبت کی بات کیوں نہ کریں. بہت سے حاجی جاتے ہیں، کوئی محبت میں جاتا ہے، کوئی مسرور ہو کے جاتا ہے، کوئی مجبور ہو کے جاتا ہے، کوئی محبت میں جاتا ہے، کوئی شاپنگ کرنے جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں نا، اب کی بار جانا ہے حج کرنے کے لیے تو اب کی بار بچوں کے لیے کپڑے لے کے آنے ہیں، تو بہو کے لیے سونا لے کے آنا ہے، تو بچوں کے لیے یہ انتظام کر کے لے کے آنا ہے، لوگوں کے بانٹنے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگوں کو بانٹنے کے لیے مجھے کھجوریں لے کے آنی ہیں. بہت سارے انتظام کر لیتے ہیں، بہت سارے. مگر میرے دوستوں ایک بات بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جانے والا کبھی مارکیٹنگ کا خیال نہیں کرتا، کبھی مارکیٹنگ کا خیال نہیں کرتا، کبھی اپنے گھر بار دنیا داری کا خیال نہیں کرتا، بلکہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ میری حاضری کو قبول و مقبول فرمائیں. اگر میری حاضری قبول ہو گئی نا، حضرت یحییٰ اللہ کے ولی گزرے، اللہ کے ولی حج کعبہ کے لیے گئے. جب حج کعبہ کے لیے گئے تو جس وقت حج کعبہ کے لیے گئے، حج کر لیا، واپسی کا وقت ہو گیا، مدینہ منورہ کی بھی حاضری ہو گئی. جب مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی، جب حج کعبہ کر کے واپسی کا وقت ہوا، کعبے کا غلاف پکڑ کے رونے لگی. اگر انسان محبت سے جائے نا، مسجد میں آیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا کہ آج میں نے سفید کپڑا پہنا، پورا ہفتہ جینس کی پینٹ پہنتا ہوں اور آج ہم نے جمعہ کی شان میں سفید کپڑا پہنا ہے، لوگ دیکھیں گے مجھے اچھا سمجھیں گے. اگر یہ سوچ کے آیا ہے تو اس کا کپڑا پہننا کوئی معنی رکھتا ہے؟ نہیں معنی رکھتا. اگر جمعہ کی نماز پڑھنے آیا کہ محلے والے دیکھیں گے کہ آج میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، لوگ دیکھیں گے کہیں گے کم سے کم جمعہ تو پڑھتا ہے. اگر یہ سوچ کے آیا تو اس کی جمعے کی نماز فائدہ کچھ نہیں ہے. اگر جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر اپنے محبوب کے صدقے میں قبول کر لے گا. تو بہرحال حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ خلوص دل سے اگر حج کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کے صدقے میں کتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کرتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگا لینا. حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ جب واپسی کا وقت ہوا، غلاف کعبہ پکڑ کے رونے لگ گیا اور میں نے کہا مولا تیری رحمت سے میری کیا اوقات ہے. بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں نا، کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں، خربوں کے مالک ہیں، ملین پیسہ ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی استطاعت نہیں دی کہ وہ حج کریں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا، جس کو بلا لے. تو حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے کعبے کا غلاف پکڑا اور رونے لگے، کہنے لگے یا اللہ تیری رحمت سے میں یہاں تک پہنچا، تیرے خاص گھر میں تیری چند دن عبادت سے مشرف ہوا اور تیری عبادت کرنے کے بعد اب مجھے فرصت ملی، اب میں گھر جا رہا ہوں. مگر مولا دنیا داری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی کسی مالک کے یہاں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے، مگر جب وہ گھر جانے لگتا ہے تو مالک خوش ہو کر اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے.